السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو اس میں رمضان شریف کے فضیلت اور فرضیت جتنے بھی اس کی فوائد تھے وہ ہم لوگوں کو پتہ چلے، ہم لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیے۔ 20 دن گزر گئے، اب جو فیض آئے گا وہ حقداروں کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کا آئے گا۔ تو صدقے کے متعلق جو اللہ کا حکم ہے، یہ تحفہ رمضان کتاب ہے، جناب اشرف علی تھانوی صاحب نے تصنیف فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں صدقہ فطر مقرر کرنے کی وجہ، عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ جس طرح نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہے۔ اغنیاء اور دولت مندوں اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مگر مسکین اور مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کہ اسی طرح سے روزے کی شکل موجود ہوتی ہے۔ ان کے لیے عید نہیں ہوتی بلکہ عید والے دن بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی وہ بھوکے ہوتے ہیں، مگر مسکین اور مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کے اسی طرح سے روزے کی شکل ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر بوجہ شفقت خلق اللہ لازم ٹھہرایا ہے کہ مساکین کو عید سے پیشتر صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کریں، یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم ٹھہرایا۔ اور اگر مساکین کثرت سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ جمع کرنے کا اعمال ہوتا کہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ صدقہ فطر کے احکام، جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب یعنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں۔ اگر وہ قرض دار ہے تو قرضہ مجرہ کر کے دیکھا جائے گا، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ جائے جو اوپر مذکور ہے تب تو صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، مثلا اس کے پاس زیور ہے یا اس کے والد کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے یا خامد نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر عورت پر کسی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بچی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر اولاد مالدار ہو تو باپ کے ذمہ اپنے مال سے دینا واجب نہیں بلکہ اولاد کے مال میں سے ادا کرے، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں، البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی مجنون ہوں تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت، اب آپ کو صدقہ فطر کا تو پتہ چل گیا کہ آپ نے کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے۔ اب اس کے واجب ہونے کا ٹائم کیا ہے؟ عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا ہو، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے،
اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ یہی حکم ہے اس شخص کا جو صبح صادق سے پہلے فقیر ہو گیا ہے کہ اس شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازم ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا تب بھی ادا ہو گیا۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے۔ صدقہ واجب کی مقدار، صدقہ فطر میں اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا ستو دیا جائے تو نصف سائے یعنی 1.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر دے دینا چاہیے، اور گیہوں اور جو کے علاوہ اگر غلہ دینا چاہے چنا چاول تو اتنا دے دے کہ اس کی قیمت نصف سائے گندم اور 1 سائے جو کے برابر چلی جائے، اور اگر غلہ کی بجائے اس کی قیمت دی جائے تو وہ سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں اور کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا جائز ہے۔ صدقہ کے مستحق، صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہو۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دینی علم کے سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا افضل ہے۔ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی، اسی طرح جو اس کی اولاد ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی، اس کو فطرہ صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بھی صدقہ نہیں دے سکتا۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ جیسے بہن بھائی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی چچا چچی پھوپھا پھوپھی خالہ خالو ماما ممانی ساس سسر سالہ بہنوئی ستیلی ماں ستیلا باپ، سب کو فطرہ صدقہ فطر دینا درست ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس بن عبد المطلب یا ابا حارث بن عبد المطلب کی اولاد کو صدقہ فطر دینا درست نہیں۔ صدقہ فطر سے مسجد، مدرسہ، اسکول، غسل خانہ، کنواں، نلکا اور مسافر خانہ، پل، سڑک، عرضے کے کسی طرح کی عمارت بنانا، یا کسی میت کے کفن دفن پر خرچ کرنا، یا کسی میت کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے پھر وہ اگر چاہے تو اپنی طرف سے کسی تعمیر یا کفن دفن وغیرہ میں خرچ کر دے تو جائز ہے۔ کسی نوکر، خدمتگار، امام مسجد وغیرہ کو ان کی خدمت کے عوض تنخواہ کے حساب میں صدقہ فطر دینا درست نہیں۔ جب تک کسی شخص کے صدقہ فطر کے مستحق ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر بے تحقیق دے دیا پھر معلوم ہوا کہ وہ غریب ہی ہے تب تو ادا ہو گیا، ورنہ دیکھو کہ دل کیا گواہی دیتا ہے۔ اگر دل اس کے غریب ہونے کی گواہی دے تو ادا ہو گیا، ورنہ نہیں ہوا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بھیجنا مکروہ ہے، ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے غریب رشتہ دار رہتے ہوں یا وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہوں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو ان کو بھیج دیا جائے تو مکروہ نہیں، کیونکہ طالب علموں اور دیندار غریب عالموں کو دینا بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بہت تفصیلاً ہم نے اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اب اس پہ عمل کرنے کی واری آنے والی ہے، یعنی عید الفطر اور اس کا جو اصراف ہیں وہ حقدار لوگ، حقداروں کا ہم نے اب پتہ چل گیا، ہمیں کوئی چیز اس میں جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے چھوڑی نہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ فریضہ یہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے سستی اور کاہلی کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔